اچھا، مجلس نمبر 47 میں طارق جمیل صاحب کی منقبت کی مخالفت پر کوئی صحیح حدیث بھی بتا دیں. یہ مجھے کوئی سوال نہیں سمجھ آیا. یار طارق جمیل صاحب کی وہ پیچھے کیوں آپ پڑ گئے ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ؟ یہ کوئی سوال بھیجا؟ وہ سوال آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، وہ جس نے کیا اس کو بھی سمجھ آئے گا، اور جب میں بیان کروں گا تو وہ اصل میں پچھلے دنوں میرا ایک کلپ چڑھا ہے. اچھا جی. جس میں نے بتایا کہ وہ طارق جمیل صاحب کے کچھ میراثی تھے، یعنی یہ نیگیٹو ورڈ نہیں، ساؤتھ پنجاب میں جو وہ نسل در نسل وہ ہوتے ہیں نا، خاندان سے لے کے چندے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ لینڈ لارڈ آدمی ہیں اپنے علاقے کے، چودھری ہیں ایک قسم کے سمجھ لیں، تو ان کے یعنی میراثیوں میں سے کوئی دیہاتی آیا ہے، ایک پنگوڑے پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے نا وہ اس نے ان کی شان میں ایک نظم منقبت پڑھی ہے، اور وہ بیٹھ کے خود بھی سن رہے ہیں، 10-12 منٹ کی ہے، اور زمین و آسمان کی کلامیں اس میں ملا رہے ہیں. تو میں نے اس میں اب چونکہ طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو میں مل کے آیا ہوں، تو ان کے اس طرح کی جو جتنی چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں نا وہ میرے کھاتے میں پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں گئے تھے، کیوں ملے تھے؟ میں سر ان کو آپ کے علماء سو جتنے ہیں نا وہ ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جتنا وہ اعلیٰ ظرف انسان ہے. اور یہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، بس یہ ہے کہ وہ زیادہ دلیری نہیں لوگ کر رہے ہوتے. ادروائز میرے اللہ کے فضل سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع کے تمام اس طرح کے جو علماء ہیں نا، طارق جمیل صاحب جیسے، ویسے تو اللہ نے ان کو عروج ایک دیا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ کتاب و سنت کی دلیل کو ماننے والے ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، اور میرے تک پیغام بھی پہنچاتے ہیں، میرے ان سے رابطے بھی ہیں. میں محبت کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. بلکہ ہمیں تو جو مسجد دھکے دیتے ہیں ہم تو ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں کریں گے؟ وہ طارق جمیل صاحب کی منقبت پڑھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان ابن ثابت کے لیے چادر بچھاتے، ان کو ممبر پہ بٹھاتے، وہ ان کے لیے نعت پڑھتے اور کافروں کے اعتراضات کا نعتیہ اشعار میں جواب دیتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو میں نے کہا تھا یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی کسی صحابی، تابعی، تبع تابعین نے اپنی شان میں قصیدے نہیں پڑھوائے اس طرح. ایک تو ہے کوئی ایک دو جملے کوئی تعریفی بول دی اور ٹھیک ہے، پوری منقبتیں تو نہیں پڑھوائے. تو اب جب یہ میں نے بات کی تھی نا، میں نے کہا تھا کوئی ضعیف حدیث بھی بتائیں، اور ساتھ میں نے ایک صحیح حدیث جے پی جی میں ڈسپلے کروا دی تھی، چونکہ میں ٹارگٹ نہیں کر رہا تھا نا، فی البدی گفتگو تھی، تو میں نے یہ ایشوز میں ایڈریس نہیں کیا تھا. تو اس کا بڑا ہنگامہ کھڑا کر کے لوگوں نے کلپ، جی آپ ہر بات حدیث سے کرتے ہیں تو حدیث لائیں. تو سر آپ وہ کلپ غور سے دیکھتے ہیں نا اپنی دماغ کھول کے، تو جب میں یہ بات کر رہا تھا وہ حدیث ہم نے بیان تو نہیں کی تھی لیکن ڈسپلے کر دی تھی. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو، بلکہ آپ کے سامنے اس طرح تھا کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلامیں جب ملا دی نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، وہی ہے کا، وہ جو عربیوں کا لینگویج ہے، تباہ ہو جا تو. ٹھیک ہے، اور آپ نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. ایک تو ایک تعریفی جملہ بولنا، اور ایک پھر آپ نے فرمایا تم نے اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو نام لے کے اس کے منہ پہ تعریف نہ کرو، فلاں کر کے کرو کہ اس طرح ایک بندہ ہے وہ بڑا اچھا ہے. اگر اللہ کے حضور اچھا ہوا تو اچھا لکھا جائے گا، ادروائز جھوٹ تمہارے حق میں شمار ہو جائے گا. یہ حدیث ہم نے ڈسپلے کرائی، اور ایک اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی، وہ بھی ڈسپلے کرائی، اکٹھی دونوں کروائی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میراثیوں کو دیکھو، یہ میراثی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں الفاظ ہیں مداح کرنے والے لوگوں کو دیکھو، وہ جو پیسے دے کے اور اس طریقے سے مداحیں بیان کرتے ہیں نا، لوگوں کی زمین و آسمان کی کلابیں بناتے ہیں، تو ان کے چہرے پر مٹی پھینکو. تو چاہیے یہ تھا کہ طارق جمیل صاحب جس چرپائی پہ بیٹھے تھے نا، نیچے سے مٹی اٹھاتے تھوڑی سی، اور وہ جو حضرت صاحب پڑھ رہے تھے ان کے منہ پہ پھیر کے تو میٹھی میٹھی سنت پہ عمل کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ جواب مل جائے گا. میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں پہ اعتراضات نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ کہ آپ اعتراض کرتے ہیں نا، پھر میں مزید آپ کے اوپر حجت تمام کر دیتا ہوں. اب میں نے یہ دلائل پیش کر دی ہیں تو اب آپ رجوع کر لیں. تو اس طرح نہ کیا کریں، بال کی کھال نہ اتارا کریں. جب ہمارا کلپ چڑھا تھا مجھے اس وقت یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں نے یہ کیجول بات کی ہے تو میں حدیث بتانی بھول گیا ہوں، حالانکہ یہی کافی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی کا پروٹوکول ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. ورنہ تو ابو بکر، عمر، عثمان علی بھی منقبتیں پڑھواتے ہیں نا. آپ نے کہا دلیل دے، میں نے دلیل دے دی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے، اور یہ دلیل اس کلپ میں بھی سر آپ جا کے ذرا کلپ دوبارہ دیکھو، اودش میں ڈسپلے کرائی ہے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے پتا کیا کہنا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. اگلا سوال ہے علی بھائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھے جانے سے پہلے عام مسلمان کن بک سے استفادہ کیا کرتے تھے؟ اگر آلریڈی کتابیں تھیں تو پھر ان 2 کتابوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
سر بخاری مسلم سے تو بزرگوں سے پوچھ کے چلا کرتے تھے، اس سے پہلے وہ واقعی بزرگ اس قابل تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کھان پین لگ جائے گا نا سر. تسی بھی پھر 3 بر اعظمت حکومت کیتی ہے نا. اج تسی کہندے ہو جی جناب امریکہ یہ بدماشی کر رہا ہے. سر تسی تے اس تو وڈی کیتی ہے. امریکہ نے تو 100 سال بھی نہیں ہوئے بدماشی کرتے. ہاں امریکہ اگر سپر پاور صحیح معنوں میں بنا ہے تو رشیا کے ٹوٹنے کے بعد ہی بنا ہے جی. اگر آپ وہ 1945 سے بھی لے لیں جب اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم پھینکے تھے تو سر ابھی 245 سال تو نہیں ہوئے امریکہ کو. اور آپ نے 700-800 سال تک سر اکیلے پاور انجوائے کی ہے پوری دنیا میں. کسی نے نہیں چھڑیا. ٹھیک ہے. نہ کوئی نماز چھڑی ہے نہ کوئی پرا چھڑیا. وہ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی, پرا بھی نہیں کوئی چھڑیا, سارے مروا کے قبضہ کر لیا, باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا. لیکن پھر باہر ایک ادھا سی کہانی کرانا سی, ٹوپیاں بنا بنا کے نا گزر بسر کرتے تھے. وہ کڈی سادگی ہے سر. اور یہ اسی طریقے سے ہمارے ایک جیل میں پیر صاحب ہوا کرتے تھے, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں. انہوں نے BMW گاڑی رکھی ہوئی تھی سر, اور جب وہ گاڑی سے باہر نکلتے تھے نا ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی, اوپر کرتا سفید اور نیچے تہمت. لوگ کہتے ہیں کتنے سادہ ہے, دیکھو توتی پائی ہے. وہ BMW توتی پیچھے چھپ جاندی سی. کڈی خطرناک شے ہے کہ توتی پیچھے پوری BMW 1 کروڑ دی گڈی چھپ گئی. وہ گاڑی کی سادگی کی بول ہی گئے کہ یار یہ گاڑی میں, کہتے کڈے سادہ نے, دیکھو کنے سادہ نے. ٹھیک ہے. تو سارے توتی سی پالا نے ساڈے تو بھی وہ گڈی آ جائے کر توتیاں نال ہی گڈیاں آندیاں نے تے ہاں گدھے پہ بیٹھ کے آتا. تو وہ بس یہ یعنی کہانی ہے. اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جو بک سے صحیح ہاں, تو وہ کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو لوگ صحابہ سے تابعین نے سیکھا, تابعین سے تبع تابعین نے, اس طرح نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا عملی تواتر اجماع اور سنت سے. اس زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. پہلی رویا اس پہ کتاب جو اسٹیبلش ہے نا وہ الموطا امام مالک ہے, جو آپ سمجھ لیں امام مالک جو ہیں وہ صحابی تو نہیں ہے, نہ تابعی ہیں, تبع تابعی ہیں, تابعین کی صحبت کی ہوئی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد المصنف ابن ابی شیبہ, المصنف عبدالرزاق, اگرچہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں لیکن اوورال ایک کتابیں لکھی گئیں. اور چونکہ زیادہ زمانہ گزرا نہیں تھا, جس طرح آج دیکھیں ہمارے ٹی وی اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ بنائی تھی محمد علی جناح نے, لیکن ابھی بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگایا. تو ان کا ابھی تک فتنہ دبا ہوا ہے, وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. لیکن یہ زمانہ تھوڑا اور آگے جائے گا, جب 2 رائے پیدا ہونی شروع ہوں گی نا, پھر ضرورت پڑ جائے گی کہ اتھینٹک لوگ کتابیں لکھ کے ان چیزوں کو محفوظ کریں. جس طرح کئی لوگوں نے سکوت ڈھاکہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, اس طریقے سے باقی ایشوز پہ لکھ کے اس کو تاریخ کو محفوظ کیا ہے. اس طرح امام بخاری امام مسلم نے محسوس کیا کہ بھئی اب عملی تواتر زیادہ دیر نہیں چلے گا, کیونکہ اتنی سلطنت پھیل رہی ہے اور لوگ ہر جگہ اپنی اپنی بدعات کو بھی سنت کا نام دیں گے. لہٰذا ہم جو صحابہ کا جو نالج جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا اس کو ریٹن فارم میں لے آئیں. اور انہوں نے کتابیں لکھی اور امت کو ایسی قبولیت اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو دی ہے کہ سر آج چاہے کوئی حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, چاہے اہل حدیث ہے, اب وہ بخاری مسلم کوئی اتھینٹک مانتا ہے. عمل کرے نہ کرے لدہ بات ہے, لیکن وہ کہتا ہے قرآن کے بعد یہ کتابیں ہیں. صحیح. تو ان سے پہلے بھی کتابیں تھیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری تھا عملی تواتر. جس طرح اب بھی کئی چیزیں ہم کتابوں سے نہیں سیکھتے, یعنی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے, اس کے لیے ہمیں یعنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, عملی تواتر سے چل رہا ہے. آج یہ ساری کتابیں دنیا سے ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے, اجماع ہے. آج یہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں تب بھی مسلمان اپنے مردے کا جنازہ پڑھ کے کفن میں اسے قبلہ رخ قبر کھود کے ہی دفنائیں گے, کیونکہ عملی تواتر اور اجماع سے چل رہا ہے. آج یہ ساری کتابیں ختم بھی ہو جائیں تب بھی مسلمان وضو اسی طریقے سے کریں گے. 4 اعضاء کو دھونے والا مسئلہ ہے, اس میں پاؤں کے مسے کا اختلاف ہے, وہ دونوں طرف. اہل سنت کے ہاں بھی اکرمہ جو تھے نا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں پہ کبھی دھوتے تھے کبھی مسا بھی کر لیتے تھے. یعنی یہ کوئی اتنا کریٹیکل ایشو نہیں ہے کہ اس کو جھگڑا بنایا جائے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے موجود ہے. تو وضو اسی طریقے سے چلے گا. فجر کے 2 فرض ہی پڑھیں گے لوگ, زور کے 4 ہی پڑھیں گے, اور 17 رکھتے ہی دن رات میں پڑھیں گے. اور جو حنفی ہیں وہ عشاء کی کلی 17 رکھتے پڑھتے ہی رہیں گے, جو مرضی کرتے رہیں آپ. تو ابھی تو آپ ان کو کتابیں دکھاتے ہیں, کتابوں کا فائدہ ہوا ہے کہ کم از کم جو نئی نئی بدعات بننی تھی نا وہ رک گئی. یعنی 1200 سال پہلے اگر میں آپ کو
ایک چھلانگ میں 1200 سال پہلے کے زمانے میں پہنچا دوں، اس زمانے میں جو دین تھا وہ زیادہ پیور تھا یا آج پیور ہے؟ تو اس چھلانگ کو کرنے کے لیے آپ کو کتابوں میں جانا پڑے گا، بابوں میں نہیں سر، نا بابوں میں نہیں، کتابوں میں، کیونکہ بابے تو ہر علاقے کے اپنے ہیں۔ پنجاب میں رائیونڈ کے میں جو بزرگ ہیں ان کا میں چونکہ احترام کرتا ہوں، میں بابے لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرواتے، اور یہاں کے جو دیوبندی ہیں فرض نماز کے بعد دعا کراتے ہیں۔ جب پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بزرگوں نے جاری کیا، وہاں کہتے ہیں بزرگوں نے نہیں جاری کیا، اور بریلوی جب نماز جنازہ کی بات کراتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، وہ ان کے بزرگوں نے جاری کیا ہے، اپنے اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کتابوں میں دین ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، بلکہ گزارش ہے کہ علی بھائی علماء کی باتوں کا جواب دیے بغیر اپنی دعوت حق کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ان قریب پوری امت جھوم جھوم کر یہ اعلان کرے گی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں جی، میں ہوں مسلم لم۔ دیکھیں جی، اللہ کے فضل سے ہم اسی ہی اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں سر۔ اگر اس اسٹریٹجی پہ نہ چل رہے ہوتے نا، 2010 مارچ کی بات ہے جب ہم نے نئی دعوت شروع کی تھی، اس وقت تو 4-5 بندے میرے پاس بیٹھتے تھے نا یہاں پہ، تو کوئی 200-250 بریلوی، جن میں کچھ علماء بھی تھے، کچھ وہ کانوں میں مندریاں پہنے ہوئے بدماش جو ہوتے ہی صرف نعرے مارنے کے لیے، ڈنڈے سوٹے اٹھائے ہوئے یہاں مناظرے کے لیے آگے تھے اس اکیڈمی میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ تو اتنا جب رش ہوا تو ہمارے سامنے جو کہ صدر تھانہ ہے وہ فوراً خبر لیک ہو گئی کہ جی یہاں تو کوئی مناظرہ ہونے لگا، حالانکہ ہم نے مناظرہ تو کبھی نہیں کیا تھا۔ تو وہ ہمارے درس میں آئے، وہ اس چکر میں آئے تھے کہ وہ اپنا ایک مولوی لے کے آئے تھے، وہ بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے، تو وہ درسی کتابیں ہوتی ہیں روپ ڈالنے کے لیے نا، کہ جی ہم سے مناظرہ کریں۔ تو وہ اینڈ ٹائم کے اوپر پولیس آ گئی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو نہیں بلایا، درس سن کے تو چلے جائیں گے، کوئی مناظرے کا پلان نہیں رکھتے۔ بہرحال الٹیمیٹلی وہ معاملہ چھٹ گیا۔ تو اس کے بعد سے ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ اس طریقے سے گیٹ سے ایسے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، عام آدمی کو اجازت ہے، مولویوں کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، جائیں آپ کی اپنی پبلک آپ کریں، کوئی مناظرہ نہیں کرتے، علمی اختلاف کرتے ہیں، حوالے دکھاتے ہیں، اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، وما علینا الا البلاغ۔ تو اللہ کے فضل سے یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ دعوت حق پہنچی ہے۔ ان چیزوں پہ ہم آلریڈی عمل کر رہے ہیں۔ علماء کے جواب میں نہیں دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میرے خلاف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سینکڑوں کلپ چڑھائے ہوئے ہیں، لیکن میرا ایک کلپ بھی ان کے خلاف نہیں ہوگا۔ جی، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ مشہوری کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو جو بھی کوئی نیا بندہ مارکیٹ میں اترتا ہے نا، تو وہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ رہا ہوتا ہے۔ بھئی مجھے کیوں آپ رپلائی دے رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو رپلائی دیں۔ میں نے مسئلہ 179 ریکارڈ کروایا تھا انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں۔ میں نے اس میں بتایا تھا کہ میرے عقیدوں اور اعمال میں سے کوئی ایک مسئلہ ایسا بتائیں جو مجھ سے پہلے دنیا میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ اگر میں رفع الیدین کے اوپر تلقین کرتا ہوں تو کیا میرے سے پہلے رفع الیدین نہیں موجود تھا کتابوں میں بھی، اور کیا لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ اگر میں آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف بولتا ہوں تو کیا میرے سے پہلے لوگ نہیں بولتے تھے؟ کوئی ایک مسئلہ بتائیں جو میں نے آگے سٹارٹ کیا ہو۔ یہ لادہ بات ہے کہ مجھے جہاں سچائی ملتی ہے وہ ساری سچائیاں میں نے ایک جگہ اکٹھی کر لی ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، کہ بھی اس معاملے میں یہ بریلوی ٹھیک ہے، اس معاملے میں دیوبندی ٹھیک ہے۔ اب اقامت کے مسئلے میں نے بریلویوں کے حق میں لیکچر ریکارڈ کروایا کہ قد قامت اصطلاح پہ کھڑا ہونے کے اوپر یعنی صحابہ کرام کا عمل تھا۔ میں نے بخاری مسلم سے ترمذی سے ثابت کیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیوبندی الحدیث میرے خلاف ہوئے میں، کوئی دلیل دو۔ ٹھیک ہے، میں نے بریلوی اور شیعہ کی اس معاملے میں سپورٹ کی کہ ان کا موقف صحیح ہے۔ توحید کے مسئلے میں یا علی مدد کے خلاف بولتا ہوں، اور مولا علی کا سب سے بڑا سپاہی میں ہوں، اللہ کے فضل سے غدیر خم پہ کھڑا ہوں آج تک۔ ٹھیک ہے جی، عمار ابن یاسر تو شہید ہو گئے نا، تو ان کے ہم یعنی روحانی جانشین آج بھی عمار ابن یاسر کی شکل میں الحمدللہ ہم دفاع کر رہے ہیں سیدنا علی کا، اہل بیت کا۔ تو ہر جگہ ہم جو جہاں تک نماز کا معاملہ ہے اس میں ہم اہل حدیث کو سپورٹ کرتے ہیں، توحید کے معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہم کنفلکٹ نہیں کر رہے اللہ کے فضل سے، اور نہ کریں گے۔ اور ہم سے بھی لوگ نہ کہا کریں جی فلاں نے کلپ چڑھا دیا جواب دو فلاں، سر نہیں، ہم اگر یہ کام کریں گے پھر ہم اپنی یہ دعوت، یہ جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور لوگوں کی تو 5 منٹ کی تقریر نہیں لوگ سنتے، اور ہماری مجلس ایک ہفتے کے اندر 40-50 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں، جو 2.5-3 گھنٹے کی مجلس ہے۔ صحیح، اور لوگ کہتے ہیں جی رات کو پہلے ہالی ووڈ کی فلم لگا کے سوتے تھے، اب مجلس دیکھ کے سوتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو سچائی ہے نا، اور ایک دل کی آواز ہے، کہتے ہیں دل سے نکلتی ہے، وہ دل پہ ہی جا کے لینڈ کرتی ہے۔ پھر دل سے جو آواز
نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز نہیں، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، تو یہ پرواز مگر رکھتی ہے جی، مگر رکھتی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اللہ کی وجہ سے آندہ بھی جواب نہیں دیں گے۔ البتہ جن لوگوں کی آڈینس لاکھوں میں ہے، وہ لوگ اگر فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے، صحیح، اس کو ہم ایڈریس کر دیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کا مسئلہ اٹھایا، جی تو سر اس نے اٹھایا نا، میں تو جواب دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ اور علماء اٹھاتے ہیں جن کی پبلک زیادہ ہے آڈینس، ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ آلریڈی مشہور ہیں اپنے حلقہ اثر میں، ہم ان کی پبلک تک بات پہنچائیں کہ یہ کہانی ہے، انہوں نے آپ کو غلط بات بتائی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا ایک کلپ آنا ہے سر، ٹھیک ہے، یہ ٹریلر میں چلا رہا ہوں نا، مفتی صاحب نا، اس نام سے ایک کلپ چڑھنا ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے اس کلپ کا، صحیح، ٹھیک ہے۔ ابھی اذان شاہ شروع ہونے والی ہے، تو اذان شاہ کا وقفہ کر لیتے ہیں۔ ابھی سوال پڑھے ہوئے ہیں کافی سارے، 5-6 سوال ہیں۔ چلو پھر اس کو میرا اگلی بار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔